پاکستان کی سابقہ فارن منسٹر ہنا ربانی کھر نے امریکن میڈیا G0 کو ایک انٹرویو دیا ہے جس کے اندر وہ یہ کہتی ہیں کہ انڈیا ایک بیلیجرنٹ ملک ہے، یہ زور زبردستی سے کام لیتا ہے۔ انڈیا کے اندر جب بھی کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے، کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، انڈیا بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ جب بھی دل چاہے پاکستان کے اوپر سٹرائکس کر سکتا ہے، جبکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان بھی ایک نیوکلیئر ملک ہے، پاکستان کے پاس بھی نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں۔ ٹیررزم ساؤتھ ایشیا کا ایک کامن مسئلہ ہے، جنوبی ایشیا کے اندر تمام ممالک ٹیررزم کا شکار ہیں۔ انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس طرح پاکستان کے اوپر بار بار اٹیک آسانی سے کر سکتا ہے اور دنیا کے اندر اس کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس دفعہ بھی جب پہلگام کا اٹیک ہوا جس کے اندر کئی بے گناہ شہری مارے گئے، انڈیا نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کو الزام دینا شروع کر دیا اور اسی کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر اٹیک بھی کیا۔ انڈین گورنمنٹ ایک انتہائی ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتی ہے جب وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ٹیررسٹ اٹیکس پاکستان سے ایمانیٹ ہوتے ہیں، جبکہ انڈین گورنمنٹ اپنے کلیمز کو سپورٹ کرنے کے لیے کبھی کوئی ثبوت پرووائڈ نہیں کرتی۔ دنیا کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دو نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں آئے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کی آپس میں جو جنگ ہوئی ہے، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دونوں طرف نیوکلیئر آرمڈ سٹیٹس ہیں، دونوں ملکوں کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، اور ایسے دو ملک جن کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، پہلی دفعہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ یہ دونوں ملک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑے جھگڑے ہیں۔ انڈیا نے ایک روگ سٹیٹ کا بیہیویئر اپنایا ہوا ہے اور یہ انتہائی غیر ذمہ داری کی بات ہے کہ انڈیا ہر دفعہ کسی بھی اٹیک کے رسپانس میں پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اپنے جہاز بھیج دیتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے اندر انڈیا ایک نیو نارمل اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کے تمام ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ ہنا ربانی کھر نے یہ بھی بولا کہ جب بھی دو نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہیں تو اسکلیشن لیڈر کسی بھی وقت کلائمب ہو سکتا ہے، پھر کسی بھی وقت نیوکلیئر جنگ شروع ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ نیوکلیئر جنگ شروع ہونے میں سیکنڈز بھی لگ سکتے ہیں یا دن بھی لگ سکتے ہیں۔ ہنا ربانی کھر نے یہ بھی کہا کہ انڈین گورنمنٹ نے 2 ارب لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا صرف اس لیے کہ وہ اپنی سیاست چمکا سکیں۔ امریکہ کے رول کے اوپر بات کرتے ہوئے ہنا ربانی کھر نے بولا کہ امریکن پریزیڈنٹ اور امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو دونوں نے انتہائی پازیٹیو رول پلے کیا۔ امریکہ کی انوالومنٹ اس وقت سٹارٹ ہو گئی تھی جب پاکستان نے انڈیا کے خلاف اپنی کاؤنٹر سٹرائک کا آغاز کیا۔ ہنا ربانی کھر نے انڈیا کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ بھی بولا کہ انڈیا کے پاس یہ پریولیج ہے، یہ یونیک پریولیج ہے کہ انڈیا نے رافائل طیارے لوز کیے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں جس نے اپنے رافائل طیارے لوز کیے ہوں۔ کھر نے یہ بھی کہا کہ جیسے ہی پاکستان نے انڈیا کے اوپر اپنا کاؤنٹر اٹیک سٹارٹ کیا، انڈیا آف بیلنس ہو گیا، میننگ انڈیا اپنا توازن کھو بیٹھا، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے پاکستان کے اندر سویلین سائٹس کے اوپر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، جبکہ پاکستان نے رسپانس میں انڈیا کے اندر کسی بھی سویلین سائٹ کو نشانہ نہیں بنایا۔ ہنا ربانی کھر نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 20 سال کے اندر پوری دنیا نے انڈیا کو بہت اٹھایا، جبکہ پاکستان افغانستان کے مسئلے میں پھنسا ہوا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ انڈیا کے پاس کنونشنل سپریمیسی ہے، لیکن مئی کے واقعے نے ہمیں یہ بتا دیا کہ پاکستان انڈیا کی کنونشنل سپریمیسی کو نہیں مانتا اور اس کو چیلنج کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے 2 طرفہ تعلقات پہ بات کرتے ہوئے ہنا ربانی کھر نے یہ کہا کہ امریکہ نے پاکستان کو انڈیا کے لینز سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن جب سے پاکستان نے مئی کے مہینے میں انڈیا کے دانت کھٹے کیے ہیں، تب سے دنیا نے پاکستان کو ایک خود مختار ملک سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ نے بھی پاکستان کو دوبارہ سے امپورٹنس دینا شروع کر دی ہے جو پاکستان ڈیزرو کرتا ہے۔ امریکہ کی یہ کیلکولیشن کہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان ایک کمزور ملک ثابت ہوگا، یہ سم وٹ غلط ثابت ہوئی ہے۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر بہت سٹرونگ تعلقات ہیں، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا 1 on 1 ریلیشن شپ ہو جو کہ میوچول رسپیکٹ کی بیسس پر اسٹیبلش ہو۔ چائنا کے اوپر بات کرتے ہوئے ہنا ربانی کھر نے بولا کہ پاکستان کا چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ کئی دہائیوں پر محیط ہے، لیکن دنیا نے اس پارٹنرشپ کو تب اہمیت دینا شروع کی جب چائنا ایک اکنامک پاور کی طور پر دنیا میں ایمرج ہوا اور ویسٹ نے چائنا کو اپنا دشمن تصور کرنا شروع کیا۔ چائنا ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ چائنا نے کبھی کوئی انٹرونشنسٹ پالیسی نہیں اپنائی اور نہ ہی اپنے کسی پڑوسی ملک پہ حملہ کیا۔ چائنا ہمیشہ دوسرے ممالک کے ساتھ اکنامک کوآپریشن کی بیسس پہ ریلیشنز قائم کرتا ہے۔ چائنا نے پاکستان کو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں کافی مدد کی ہے، جہاں ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک پل آؤٹ کر گئے تھے۔ آخر میں ہنا ربانی کھر نے یہ بولا کہ پاکستان نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے کہ کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں آنے والا۔ پاکستان کو اپنے دفاع کی ذمہ داری خود لینی ہوگی، جو کہ ہم نے مئی کے مہینے میں ثابت بھی کیا، اور اپنے ڈیفنس کو اسٹرینتھن کرنے سے ہی ہم ساؤتھ ایشیا کے اندر اپنی ایگزسٹنس کو انشور کر سکتے ہیں۔ ہنا ربانی کھر نے یہ بھی کہا
کہ جب میں فارن منسٹر تھی تب مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں اپنے ڈیفنس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں اپنے ایٹم بم بنانے کی ضرورت ہے، لیکن آج کے انڈیا کو دیکھ کر مجھے اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے انتہائی اسٹریٹجک فور سائٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایٹم بم ڈیولپ کیے، جس کی وجہ سے پاکستان کے پاس ایک ڈیٹرنٹ موجود ہے جو انڈیا کو ڈرا کے رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، یہ لیٹسٹ انٹرویو تھا ہینا ربانی کھر کا، یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں۔ I'll come back to you again with more.